الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تو آپ اس سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں، تو اے میرے محبوب انہیں بیعت فرما لیا کریں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کی یہ بات ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ دھڑا دھڑ حضور علیہ السلام کی بیعت کر کے مشرف با اسلام ہونے لگے، تو مکہ کی عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کی بیعت کرنے پر مقرر فرمایا، اور جن باتوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان پر عمل کرنے کا ان سے پختہ وعدہ لینے کا فرمایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے کئی بار عورتوں سے بیعت لی، لیکن کسی عورت کے ساتھ دوران بیعت مصافحہ نہ کیا، یعنی ہاتھ نہ ملایا۔ کبھی تو زبانی امور پر ان کی بیعت کا وعدہ لیا، کبھی بھرے ہوئے پانی میں اپنا مبارک دست ڈبو دیا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اپنا ہاتھ رکھنے کا اسی پانی میں حکم دیا۔ کبھی کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 81، تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 71۔ عزیزان گرامی قدر، جن امور پر بیعت لی گئی ان میں سر فہرست جو ہے کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ دوسری بات یہ کی کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ تیسری بات یہ کی کہ وہ بدکاری نہیں کریں گی۔ چوتھی بات یہ کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، جس میں اسقاط حمل بھی شامل ہے، کیونکہ عرب معاشرے میں
بچوں کو زندہ درگور کر دینا وجہ عزت خیال کیا جاتا تھا، نیز کئی لوگ بھوک سے تنگ آ کر بھی اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، اور اسی میں اسقاط حمل بھی ہے، جب بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا جس میں وہ بھی پیٹ میں ہوتے ہیں، قاتل ہے۔ جائز اور ناجائز دونوں حملوں کے اسقاط کا ایک ہی شریعت مطہرہ میں حکم ہے، شریعت اسلامیہ میں اسے قتل ہی شمار کیا جائے گا۔ پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا اور بیعت لی گئی اس پر، وہ یہ کہ عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی الزام اور بہتان تراشی نہ کریں گی۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں عزیزان گرامی قدر، ایسے جیسے آپ معاشرے میں دیکھ بھی سکتے ہیں، ابھی بہت ساری خصلتیں ہماری مسلمان عورتوں میں پائی جاتی ہیں، ہندو دوسری مطلب بہت زیادہ ہیں، جیسے کسی کا جو پیدا ہوتا ہوا بچہ، نیا بچہ ہے، اس کو اچک لینا، اپنی گود میں ڈال لینا، اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یہ ہاسپیٹلز میں جہاں رش وغیرہ بھی ہوتا ہے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے، اسے یہ بہت ہے، آج کل تو بہت زیادہ ہے، یعنی جو بدکاری کے نتیجے میں حمل قرار پائے اسے اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دینا، نیز کسی دوسری عورت پر آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، پاؤں کے اشارے سے اس طرح ظاہر کرنا جیسے وہ بدکارہ ہے، بدفعلی کا الزام لگا دینا۔ اس لیے کہا کہ ایدیہن وارجلہن، پاؤں اور ہاتھوں سے، یعنی ان کا اشارہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ چھٹی بات جس پر بیعت لی گئی کہ اس کی پابندی کرنا، کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیتے ہیں اس کی تابع داری کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ چھٹی چیز پر یہ بیعت لی گئی، 6 چیزوں پر یہ بیعت لی گئی۔ فقہ اسلام نے جو لفظ ہے نا ولا یعصینک فی معروف، تو فقہ اسلام نے فی معروف کی قید سے یہ قانون بھی اخذ کیا ہے کہ حاکم وقت کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ شریعت اسلامیہ میں، ملت اسلامیہ میں، قانون اسلامیہ میں، شریعت مطہرہ میں کسی قانون کے خلاف کوئی حکم صادر کرے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ کسی حاکم کی فرما برداری میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ فی معروف کی قید یہاں اس لیے ذکر نہیں کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیر معروف کا بھی حکم دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ایک ایک ادا، ایک ایک آپ کی جتنی بھی ادا ہے، قول ہو یا فعل ہو، وہ معروف ہوتا ہے۔ جیسے مرغا ہوتا ہے نا، مرغا اس کے اوپر قلگی ہوتی ہے، نر مرغا، وہ تاج کی طرح ہوتی ہے، تو آپ کی باتیں تاج والی ہیں، اور جو اس پہ عمل کاج ہے اس کے سر پر تاج ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ارشاد بھی حق ہے، جو بھی فرماتے ہیں حق ہے، اور سچ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی غیر معروف کی بات کا حکم دیں، کوئی غیر معروف حکم دیں۔ یہ قید محض اس لیے ذکر کر دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کے لیے معروف شرط ہے، جہاں غیر معروف کا احتمال ہی نہیں ہے، تو اور کون ہے جس کو حق پہنچے کہ وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف غیر معروف قانون سازی کرے اور اس پر عمل کرنے کا لوگوں کو حکم دے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو ایک بیعت طریقہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آیت بھی ہے، تو آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عمر فاروق کو بیعت کرنے کا حکم دے کر یہ دروازہ کھول دیا کہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی شخص بیعت کرتے وقت کسی عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں، جو عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ لوگ درست نہیں ہیں، وہ لوگ درست نہیں ہیں، ان سے بچیں، بس اتنے میں کہہ سکتا ہوں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
وقد علم اللہ ان نبیہ لا یامر الا بمعروف الا انہ شرط فی النہی عن عصیانہ اذا امرہن بالمعروف لئلا یترخص احد فی طاعت السلاطین اذا لم تکن طاعت اللہ تعالی. کتاب الاحکام از جساس زیر آیت حاضہ جلد 3 پیج 441-442. یعنی ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معروف کے بغیر کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتے، لیکن یہاں معروف کی شرط اس لیے لگائی تاکہ کوئی شخص بادشاہ کے ان احکامات کی اطاعت کا جواز بھی نہ نکال سکے جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، جب افضل البشر محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین و بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی اطاعت کے لیے معروف کی شرط ہے، تو اور کون ہے جو اس سے مستثنا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یقیناً کوئی نہیں ہے. نیز اس سے یہ بھی آشکارا ہو جاتا ہے کہ ملت اسلامیہ میں قانون کی بالادستی ہوگی شریعت مطہرہ کی. ہر چھوٹے اور بڑے کو قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. کسی بڑے سے بڑے حاکم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دھاندلیاں کرتا رہے اور پھر قانون سازی سے اس کی وجہ جواز مہیا کرتا رہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.